دیکھیے صحیح ہو رہی ہے، دیکھ لیجیے صحیح ہو رہی ہے۔ رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على القوم الظالمين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی ہے۔ مسلسل ہم فرش عزا بچھا رہے ہیں، ماتمداری کر رہے ہیں، حسین کے غم میں آہو بکا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہ جو انسان یہ احساس کرتا ہے کہ لقاء ربہ، کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے، اچھے کام بجا لائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات، تقرب الہی، عمل صالح بجا لانا، وہ عمل صالح کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان تمام کی تمام چیزوں پہ عمل کرنے کا نام عمل صالح ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ اور خداوند عالم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے مشکل ترین کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین کیا ہے؟ وضو بنانا، تیمم کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ مشکل ترین ہے، تکالیف شرعیہ اس کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب قرآن کے ورق کو الٹ کر دیکھیں گے
تو قرآن آواز دیتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے مشکل ترین کیا ہے؟ اگر سب سے مشکل ترین کوئی چیز ہے تو وہ اللہ سے تقرب حاصل کرنا، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ کیا ہے تقرب اللہ؟ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے قریب ہو جانا۔ جتنا اللہ ہمارے شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، اتنا اگر ہم اللہ سے قریب ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے۔ اسی کا نام عمل صالح ہے۔ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ تقرب الہی کی سیڑھی ہے۔ کیا ہے؟ آپ چھت پر جب آپ جاتے ہیں تو کس کے ذریعے سے جاتے ہیں؟ سیڑھی کے ذریعے سے چھت پہ جاتے ہیں، لیکن جو چھت ہے اس کو کیا کہیں گے؟ تقرب الہی، اللہ سے ملاقات یعنی چھت۔ اب جو سیڑھی ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سیڑھی۔ مشکل ترین اب پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سیڑھی نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ تیمم، یہ وضو، یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس سیڑھی پر پہنچنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اب عزیزان گرامی، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سیڑھی نہ ہوتی تو انسان چھت پہ کیسے پہنچے؟ کیا ہے؟ سب سے چھت پہ بھی پہنچنا تو ضروری ہے، بغیر سیڑھی کے ناممکن ہے عزیزان گرامی۔ تو اسی لیے عزیزان گرامی کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تب جا کر کے سیڑھی پہ پہنچو گے۔ کہا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، تب جا کر چھت پر پہنچو گے، کیونکہ چھت پہ اللہ موجود ہے۔ کیا سن رہے عزیزان گرامی؟ چھت پہ کون؟ اللہ، تقرب الہی، چھت پر سیڑھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کیا ہے؟ سیڑھی ہے۔ اس تمام کے تمام چیزوں کو انجام دے کر کے آپ کہاں پہنچیں گے؟ چھت پر، جہاں اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جس انسان کو اللہ نہیں ملا تو یقین جانیے وہ نماز سے دور ہے، روزہ سے دور ہے، حج سے دور ہے، زکوٰۃ سے دور ہے۔ عزیزان گرامی، اب جس انسان کو اللہ چاہیے اس کو نماز بھی پڑھنا ہوگا، روزہ بھی رکھنا ہوگا، زکوٰۃ بھی دینا ہوگا، حج بھی ادا کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں صرف اور صرف پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کو پالے۔ کیا ہے؟ انسان اللہ تک پہنچ جائے۔ اگر اللہ تک پہنچ گیا تو ساری کی ساری نماز بھی قبول ہو جائے گی، روزہ بھی قبول ہو جائیں گے، زکوٰۃ بھی قبول ہو جائیں گے۔ ان تمام کے تمام مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر اللہ مل گیا، وگرنہ اگر اللہ نہیں ملا تو اس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا کیا فائدہ؟ اگر آپ چھتی پہ نہیں پہنچے تو یہ سیڑھی بنوانے کا کیا فائدہ ہے؟ غور کر رہے ہیں جانے گرامی؟ سیڑھی تو بے معنی ہو جائیں گے اگر آپ نے سیڑھی بنوا کر چھوڑ دیا۔ اگر کوئی سیڑھی پہ چڑھ ہی نہیں رہا تو سیڑھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چھت ہی پہ کوئی نہیں جا رہا ہے تو سیڑھی توڑوا دیجئے، بے معنی ہے سیڑھی۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، اللہ کی تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے نماز رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، حج رکھا ہے، زکوٰۃ رکھا ہے۔ ان تمام کے تمام چیزوں کو انجام دے کر کے اللہ حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام کے تمام چیزوں کو انکار کر کے اللہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ اتنا آسان نہیں ہے اللہ کو پانا، کیونکہ اللہ ساری مخلوقات کا خالق ہے، جو چرند و پرند و آسمان و زمین و درخشاں ان تمام کے تمام بنانے والوں کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے۔ جب اتنا بڑا اللہ ہے
تو عزیزان اس کو پانا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. اس کو پانا خدا نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سب سے مشکل ہے. تو اس لیے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو ہم غفلت کی نیند میں سو کر کے اللہ کو بھول جائیں گے تو کبھی اللہ حاصل نہیں ہوگا. اس صلوات پر محمد و آل محمد پہ. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ دیکھیے انسان کیسے حاصل کرے، اللہ سے کیسے قریب ہو. اب دیکھیے ایک پیغمبر کی خواب میں ایک ملائکہ کی شکل میں یا جبرائیل کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کے خواب میں بھیجتا ہے. کہتا ہے یا پیغمبر 5 چیزیں جب آپ صبح اٹھیے گا تو 5 چیزوں کو انجام دینا. وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ اٹھیں گے جو سامنے دکھائی دے گی اس کو آپ کھا جائیے گا. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب رسول اللہ اٹھے، جب پیغمبر اٹھے، نبی اٹھے تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا کالا پتھر رسول اللہ کے پیغمبر کے نبی کے قریب آ رہا ہے. خواب میں کیا دکھایا تھا کہ جو چیز پہلے دکھے اس کو کھا جانا اور جب دوسری چیز دکھے اس کو دفن کر دینا. پہلی چیز سنیے کیا کہا کہ جو چیز دکھے اس کو کھا جانا. اب وہ پہلی چیز کیا ہے؟ کالا پتھر. اب عزیزان گرامی اتنا بڑا پتھر ہے. اب پیغمبر نبی دیکھ کے گھبرا گئے. پھر ارشاد الہی آئی، کہا کہ اے پیغمبر آگے تو بڑھو. جیسے ہی آگے پیغمبر بڑھے تو دھیرے دھیرے پتھر کیا ہو گئے؟ چھوٹے ہونے شروع ہو گئے. اب جیسے اور قریب بڑھے تو بالکل مانندے لقمے کے ہو گئے. اب اتنا بڑا لقمہ بن گیا. کہا کہ کھا جانا ہے. اب جیسے ہی کھائے پروردگار عالم یہ تو بہت لذیذ ہے، بہت ذائقہ دار ہے. اب عزیزان گرامی کتنا مشکل ہوتا ہے جب کوئی سامنے بڑی چیز دکھتی ہے اس کو انجام دینا. اللہ نے کہا کہ تم کوشش تو کرو. جب تم کوشش کرو گے اللہ خود بخود اس کام کو آسان کر دیتا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ. غور کیا عزیزان گرامی جناب یوسف جب 7 کمروں کے اندر زلیخا نے بند کر دیا تھا تو اگر عزیزان جناب یوسف وہاں پہ کوشش نہ کرتے تو کیا جناب زلیخا ان کو چھوڑتی؟ ہرگز نہ چھوڑتی. جس مقصد سے لے کر گئے تھی اس مقصد میں کامیاب ہو جاتی. اب پریشان ہوئے جناب یوسف. کہا کہ اب کرے تو کرے کیا. ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا. کہا یا نبی یا یوسف آپ گھبراتے کیوں ہیں، پریشان کیوں کرتے ہیں؟ آپ کوشش تو کریے دروازے پر جانے تک. دروازہ کو اللہ تعالیٰ خود بخود آسان کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو پہلے آپ اس کو کرنے کی کوشش کیجئے. کیا ہے؟ پہلے اس کو کرنے کی کوشش کیجئے. اس کا کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے. اب جناب یوسف کو کیا کہا؟ آپ دروازے تک تو بڑھیے. دروازے کا کھولنا، تالے کا کھولنا اللہ کا کام ہے. اب جیسے ہی جناب یوسف بڑھے دروازے کے بعد دھکا دیا. اب جیسے ہی دھکا دیا تالا خود بخود کھلنے لگا. یہاں تک کہ 7 دروازے خود بخود کھلنے لگے. اب جیسے ہی آخری دروازے تک پہنچے زلیخا پیچھے سے پکڑ لیتی ہے. کیا ہے؟ پیچھے سے پکڑ لیتی ہے اور پھٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوا آپ بہتر جانتے ہیں. تو عزیزان گرامی کیا پہلی چیز کوشش کرو. نبی آگے تو بڑھو، خدا بند عالم اس کو آسان کر دے گا. بالکل ایک لقمے کے برابر اس پہاڑ کو کر دیا. اب جب کھایا بہت ذائقہ دار. کیا؟ بہت ذائقہ دار. اب جب دوسری چیز آئی، دوسری چیز کیا؟ کہا کہ اس کو دفن کر دینا. کیا؟ دفن کر دینا. اب جیسے ہی دوسری چیز آگے بڑھے کہ ایک تشت میں رکھے ہوئے جواہرات. کیا ہے؟
تشت میں رکھے ہوئے جواہرات، سونے، ہیرے، اب اس کو دفن کر دیا۔ اب نبی ہے، ہر انسان جب اتنی بڑی دولت دیکھے گا ظاہر سی بات ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا ضرور۔ نبی نے بھی وہی کام کیا، اتنی بڑی دولت ہم دفن کر رہے ہیں، ذرا دیکھو تو۔ اب جیسے ہی نبی مڑے کیا دیکھا کہ پھر وہ ظاہر ہو گیا، دفن کیا ہوا تشت، دفن کیے ہوئے جواہرات ظاہر ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ مڑے، پھر تیسری مرتبہ مڑے، پھر دیکھا پھر ظاہر ہو گیا، چوتھی مرتبہ پھر ظاہر ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، پھر رسول اللہ سوئے، وہ نبی وہ پیغمبر سوئے، پھر خواب میں آیا، کہا کہ اے نبی، جو تم نے پہلے کام کیا یعنی پہاڑ کے لقمے کو کھایا، اس کا فلسفہ تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو تم نے کھایا تھا وہ غصہ تھا، یعنی انسان کو جب غصہ آئے اس کو کھا جائے۔ غور کر رہے ہیں گرامی، جب غصہ آئے تو اس کو کھا جائے، یعنی غصہ، جلال، غضب کی حالت میں جب ہو انسان تو اس کو پی جائے، ٹھنڈا اپنے آپ کو محسوس کرے۔ جب ٹھنڈا محسوس ہوگا تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہ خود بخود معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب آئیے، ایک شخص آیا تھا رسول اللہ کے پاس، کہا میں جا رہا ہوں اپنے قبیلے، اپنے گھر۔ اب دیکھیے یہاں پہ غصے کو پی جانا کتنا فائدے مند ہے۔ عزیزاً، ہمارے وطن میں انجمنیں ہوتی ہیں، ماتمداریاں ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا گاؤں۔ عزیزاً، جب آپ شہر قریہ بقریہ جائیں گے بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، دو چار ہو جاتے ہیں، حادثہ پیش آ جاتے ہیں۔ ہمارے وطن میں خود ایک شخص کا قتل ہو گیا، کیا ہے؟ غصے کی حالت میں انسان ایک دوسرے کا خون پی جاتا ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ کے پاس آتا ہے، کہتے یا رسول اللہ میں اپنے گھر کی جانب جا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ نے کہا کیا کہا کہ دیکھو ایک بات خیال رکھنا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اس کو پی جانا۔ کیا؟ جب بھی غصہ آئے، غضب آئے، اس کو پی جانا، کنٹرول کرنا۔ جب وہ اپنے قبیلے میں آتا ہے، گاؤں میں آتا ہے، وطن میں آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ دو قبیلوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں گرامی، جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب دیکھا، کہانی سنی، کیا دیکھا کہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو مار ڈالا۔ اب وہ طیش میں آیا، کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ کیا؟ پھر یہ بھی دیکھا انہوں نے بھی ان کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، ایک دوسرے کا خون پی گئے۔ اب جیسے ہی پلان بنایا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس کا قصاص لیں گے، آگے بڑھا، پھر رسول اللہ کی بات یاد آ جاتی ہے۔ کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب بھی غصہ آئے، طیش میں آئے، غضب کی حالت میں آؤ تو اپنے آپ کو ٹھنڈا محسوس کر لینا، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو پی جانا۔ اب جیسے ہی رسول اللہ کی بات یاد آئی، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو ٹھنڈا محسوس کرنا شروع کر دیا، غصے کو پی جاتا ہوں، پی جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب ٹھنڈا ہوا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی، آیا کیوں نہ اس والے قبیلے سے مل لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ حل ہو جائے۔ کیا؟ کوئی معاملہ حل ہو جائے۔ اب بڑے سردار کے پاس آیا، کہا کہ بھائی صاحب دیکھیے آپ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم دونوں درکنار کرتے ہیں۔ کیا؟ ہم دونوں باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے طرف سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی ہم اس کی دیت دیں گے۔ کیا؟ اس کی دیت دیں گے، اس کے بدلے میں ہم کچھ پیسہ دیں گے، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، زمین مانگنا چاہتے ہو زمین دیں گے، پیسہ مانگنا چاہتے ہو پیسہ دیں گے، مال و جواہرات مانگنا چاہتے ہو مال و جواہرات دیں گے، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب عزیزان گرامی، سردار، ہر سردار تو مال و جواہرات کا مالک ہوتا ہے، تبھی تو سردار ہوتا ہے، زمیندار کا مالک ہوتا ہے تبھی تو زمیندار کہلایا جاتا ہے۔ اب وہ بھی کہا کہ اچھا تم مجھے پیسے کی لالچ دے رہے ہو، مجھے دولت کی لالچ دے رہے ہو کہ اچھا چلو، کیا میرے پاس پیسے کی کمی ہے؟ اچھا ایسی بات اگر ہے تو آؤ چلو ہم دونوں گلے ملتے ہیں۔ کیا؟
اگر ایسی بات ہے تو ہم دونوں گلے ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک انسان کے غضب ہونے کے بعد جب وہ غضب غصے میں ٹھنڈے میں تبدیل ہو گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ دو قبیلوں میں لگی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ غور کر عزیزان گرامی، لگی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم ہر دن، ہر مہینے، ہر ہفتے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے عمل کریں گے تو وہ عمل نجات میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا عزیزان گرامی، اگر وہ انسان کے پاس رسول اللہ کی حدیث نہ ہوتی، اگر وہ رسول اللہ اس کو نصیحت نہ کر کے بھیجے ہوتے تو کیا قبیلوں میں اتفاق ہوتا؟ کیا قبیلوں میں اصلاح ہوتی؟ خونریزیاں تو ویسے ہی جاری رہتی۔ ایک انسان کے ٹھنڈا ہونے سے پورے قبیلوں کی نجات ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان، جب بھی ہمارے درمیان کوئی ایسا پیش آئے، کوئی ایسا حادثہ واقع ہو جائے تو عزیزان ایک آدمی کھڑا ہو کر کے اس حادثے میں استقامت دکھائے اور کہے کہ ہم اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آؤ مل کر گلے ملتے ہیں۔ عزیزان، بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں طلاق ہوتے ہیں، نتیجہ کیا؟ دونوں طرف سے غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، طیش کی حالت میں ہوتے ہیں۔ طیش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو جائے۔ لیکن تیسرے کا کام یہ ہے کہ آ کر کے دونوں کو ٹھنڈا کرے۔ جب آگ بھڑکی ہوئی ہوتی ہے تو تیسرا ہی آدمی آتا ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ کیا ہے؟ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر آگ لگی ہوئی کو پانی سے بجھائیں۔ پھر آئیے صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ کیا ہوا؟ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ ٹھیک، دیکھیے میں نوٹ لے گیا تاکہ بھول جاؤں، موضوع تبدیل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر باتیں پھیل جاتی ہیں، پھر بھول جاتا ہے آدمی، اسی لیے میں نے تھوڑا اشارہ لکھ لیا تھا۔ اب آئیے، انسان، موضوع کیا تھا کہ من کان یرجو لقاء ربہ، جو انسان یہ احساس کرتا ہے کہ اللہ سے تقرب الہی حاصل کرے تو اس کو چاہیے کیا؟ عمل صالح بجا لائے، اچھے عمل بجا لائے۔ اب عزیزان، ہمیں اچھے عمل کیسے بجا لانا ہے؟ ایک بہت ہی پسندیدہ واقعہ عزیزان گرامی، ایک عالم اور ایک شاگرد کا، آپ سنیے، اس سے نصیحت حاصل کیجیے۔ کچھ شاگرد آئے ایک ٹھیلے کے پاس، کہا کہ مجھے کچھ سیب دے دو اور اس کو ہم اپنے استاد عالم کے پاس لے کر جائیں گے اور وہ استاد ہمارے خوش ہو جائیں گے۔ کہا کہ کون استاد؟ کہا کہ فلاں استاد ہے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے۔ کہا اچھا کتنے ریٹ میں دے دوں؟ کہا کہ جو بھی ریٹ لگا دیجیے استاد کے لیے، سب مناسب ریٹ ہم دے دیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ استاد کی بات کر رہے ہو، کیا تم جانتے ہیں یہ استاد کیسے ہیں؟ کہا کہ آؤ بیٹھو، میں اس استاد کی کہانی بتاتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو، میں ایک ڈاکو انسان تھا، چور انسان تھا، میں بد اخلاق انسان تھا، میں بے روزگار انسان تھا، میں گھر گھر جا کر چوریاں کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد میرے بچے کھانا کھاتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ استاد اور ان کی بیویاں، ان کی فیملی ایک کہیں شادی میں جا رہے ہیں، میں نے سوچا کہ اتفاق یہی ہے اور اچھا موقع یہی ہے کہ ان کے گھر جایا جائے اور جو بھی سامان رکھے ہوں کہ قیمتی ان کو حاصل کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا جائے اور اچھی کمائی ہوگی۔ اب جیسے ہی استاد اور فیملی لے کر نکلے تو میں ان کے گھر گیا، دیکھا کہ ایک بہت بڑی قیمتی قالین رکھی ہوئی تھی، بہت قیمتی قالین رکھا ہوا تھا، اور میں نے قالین کو جیسے ہی لپیٹا اور لپیٹ کر کے باہر نکلا، اب دیکھا کہ استاد عالم دین دروازے پہ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، استاد عالم دین
دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ ہکا بکا رہ گیا، پریشان کی حالت میں ہے. ارے اب میں کیا جواب دوں گا، میری تو پول کھل جائے گی. اب جیسے ہی عالم دین نے دیکھا کہ یہ چور آیا ہوا ہے، ڈاکو، اور قالین لے کر جا رہا ہے، اب اس کی فیملی بھی ہے، ان کی بیوی بھی ہے. اب جیسے ہی دیکھا کہ ارے اچھا آؤ، یہ آئیے بیٹھیے ہمارے مہمان. کرسی پہ بیٹھایا، پانی پلایا، بیوی سے کہا بھائی جائیے چائے لے کر آئیے، یہ ہمارے اچھے دوست ہیں، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، پانی وونی لے کر آئیے. اب اس کے بعد بیٹھایا. یہاں پہ ایک نقطہ عزیزان، وہ عالم دین اپنے بیوی بچوں کو یہ احساس نہیں دلایا کہ یہ چور ہے. کیا غور کیا آپ نے؟ احساس نہیں دلایا کہ یہ بندہ چور ہے، ڈاکو ہے. احساس یہ دلایا کہ یہ بندہ نیک ہے، میرا جان پہچان والا ہے، میرا مہمان ہے. اب جیسے ہی بیٹا، پانی نہیں پیا، اس کے بعد کیا کہا کہ اچھا تم ایک قالین لے کر جا رہے ہو، اس کا جوڑا بھی ہے، اس کو بھی لیتے جاؤ. کیا؟ اس کو بھی لیتے جاؤ، ساتھ میں کام آئیں گے. لیکن اس کو بیچ کر کے تم ایک کام کرنا، کیا کہ تم ٹھیلا لے لینا اور ٹھیلے پہ کچھ سیب، سنترے، جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بیچنا. اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا. کیا؟ اب وہ قالین لے کر آیا، مارکیٹ میں بیچ دیا. بیچنے کے بعد جو پیسہ حاصل ہوا، ٹھیلا لیا اور پھر ٹھیلے پر سیب لگانا شروع کیا. اب اس نے کہا کہ جو تم یہ سیب لیے ہو، اس استاد کی، اس عالم دین کی دین ہے کہ جو میں ٹھیلا لگا کر سیب بیچ رہا ہوں، وگرنہ میں چور ہوتا، وگرنہ میں ڈکیت ہوتا. تو عزیزان یہاں پہ نتیجہ کیا نکلا کہ اگر ایک انسان کے نیک ہونے سے، ایک انسان کی دوسرے انسان کی اصلاح کرنے سے ایک بندہ مومن بن جائے، ایک انسان جو چور تھا وہ اچھا انسان بن جائے، ایک انسان جو بے نمازی تھا وہ نمازدار بن جائے، جو ایک انسان بے روزہ دار تھا وہ انسان روزہ دار بن جائے. تو عزیزان نتیجہ یہ نکلا کہ استاد عالم دین بھی جنت کے حقدار ہو گئے، اور جو انسان حلال بیچ کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہے وہ بھی جنت کا حقدار ہو گیا. ایک سال بعد پر محمد والے محمد میں ایک انسان کی ہدایت سے کل جو حرام مال کھا رہا تھا وہ آج اپنے بچوں کو حلال غذا کھلا کر کے اچھی تعلیم دے رہا ہے. تو اسی طریقے سے معاشرے میں ہم کو بھی جینا ہے، ہم کو بھی عمل بجا لانا ہے. ایسے ہی نصیحت دوسروں کو دینا ہے. اگر جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے نرم لہجے میں بات کیجئے، نصیحت دیجئے. خدا بند عالم کا کام ہے اس کو ہدایت دینا. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم روز کہتے ہیں پروردگار ہمیں ہدایت صراط مستقیم کی، وہی تو دینے والا ہے. اس کے علاوہ کون ہے کہ جو صراط مستقیم کی ہدایت دے؟ بس عزیزان گرامی وقت ہو گیا ہے. پروردگار عالم سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں عمل صالح بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، ہدایت لینے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں ہر کام میں محنت و مشقت سے اور جدیت سے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. آزاداران مظلوم کربلا، آج شب 3 محرم ہے. آج زیادہ رونے کا دن ہے. جیسے جیسے ایام عزا اور بڑھ رہے ہیں ہمارے اندر ایک عجب سی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے. جناب مسلم جب کوفے میں پہنچے سفیر بن کر، مغرب کی نماز جب پڑھ رہے تھے تو 18,000 جناب مسلم کے پیچھے نمازی تھے. لیکن جب عشاء کی نماز پڑھی تو 3,000 کے قریب جب عشاء کی نماز بھی ختم ہو گئی، آزاداران مظلوم کربلا کہ مسلم کا وہ بھی ساتھ چھوڑ دیے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. کیوں؟
ایک طرف جنت بٹ رہی تھی تو ایک طرف جہنم بٹ رہی تھی۔ جنت میں محنت و مشقت تھی، خون دینا تھا، اور ایک طرف جہنم مل رہی تھی، وہاں پہ مال و دولت جواہرات دیے جا رہے تھے، لذت تھی۔ ہم لذت کے پیچھے دوڑ گئے، ہم چند لمحے کی خواہشات لذت کو حاصل کر کے جہنم میں چلے گئے۔ کاش کہ اس وقت جناب مسلم کا 18,000 ساتھی ساتھ دے دیتے تو کاش کی وہ آج جنت کے حقدار ہوتے۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا جناب مسلم ایسے ہی بھگدڑ میں ان کے 2 بچے تھے، دونوں بچے بھی بھگدڑ میں پچھڑ گئے۔ اب جب پچھڑے، جب راستے میں جا رہے تھے جناب مسلم کے بچے عزاداروں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھائی ہمارے بابا کب ملیں گے، لگتا ہے کہ ہمارے بابا اب نہیں ملیں گے۔ پھر ایک گلی سے دوسرے گلی جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سارے دروازے بند ہیں، کسی کا دروازہ نہیں کھلا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک بھائی سے کہتا ہے اے بھائی یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کوئی کہتا ہے مسلم کو پتھر مارو۔ عزاداروں ایک بھائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی تو میرے بابا ہوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک بھائی کہتا ہے کہ شاید کہ ہمارے بابا نہ ہوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا پھر کیا ہوا؟ گھبراؤ نہیں، ایک دن بابا مل جائیں گے۔ پھر ایک بار چلتے چلتے کسی کا گھر نصیب نہیں ہوتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ نواسہ رسول ہیں، نواسہ علی ہیں، یہ در بدر ادھر ادھر گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ عزاداروں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک کنویں کے پاس گئے، وہاں پہ ایک درخت تھا، چوکھٹ پہ پیر رکھا، درخت پہ بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی درخت پہ بیٹھے رات آ گئی، اب یاد کر رہے ہیں بابا آپ کہاں ہیں، ہمیں آپ کی یاد آ رہی ہے، ہمیں آپ کی یاد ستائے جا رہی ہے۔ اچانک ایک بڑھیا وہاں گزرتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ جب ڈول سے پانی نکالنا چاہا، کنویں میں اس کی نظر 2 تصویر پہ پڑی، کہا کہ یہ تو تصویر کنویں میں کیا کر رہی ہے؟ اب جیسے ہی اپنے سر کو بلند کیا تو کیا دیکھا کہ ایک پیڑ پہ 2 خوبصورت بچے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کہتے ہیں ہائے بابا آپ کب آئیں گے ہمیں لینے کے لیے؟ عزاداران مظلوم کربلا پوچھتی ہیں بیٹا آپ یہاں پہ کیسے، آپ کون ہیں بیٹا؟ کہتے ہیں کہ اے بوڑھی شخص ہم حسین کے نواسے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ رحم کریں۔ مومنہ کہتی ہیں اے بچوں گھبراؤ نہیں، میں مومن عورت ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا مومنہ عورت بچوں کو لے کر آتی ہے، اپنے گھر لے کر آتی ہے، ایک کمرے میں بند کرتی ہے، کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں آپ کو کھانا پانی دیتی ہوں، آرام سے سو جانا۔ عزاداران مظلوم کربلا آواز پیدا نہیں کرنا، کیونکہ میرا شوہر بہت ظالم ہے، اگر وہ جان جائے گا کہ تم یہاں پہ ہو تو تیرا سر کاٹ دے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب جناب مسلم کی آنکھ لگی، جب جناب مسلم کے بچوں کی آنکھ لگی، مولائے کائنات آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بچوں ارے گھبرانا نہیں، عنقریب آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد حارث آ جاتا ہے اپنے گھر، کہتا ہے کہ کھانا لاؤ۔ جناب مسلم کے بچے نہیں ملے، اگر وہ مل جائیں گے تو میں ان کے سر کو کاٹ کر کے 5,000 درہم عطا کروں گا، 5,000 درہم دریافت کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا اس بوڑھی شخص نے کہا پاگل ہو گئے ہو، اللہ کی مخلوق ہے،
تم اس کے سر کو کاٹ کر کے 5000 درہم حاصل کرو گے اور خوش نصیحت حاصل کرو گے؟ عزاداران مظلوم کربلا کہا توبہ کرو، یہ حرکت کرنے سے پہلے ذرا سوچو، اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اچانک کیا سنتا ہے کہ 2 بچوں سسک سسک کے رو رہے ہیں، بابا بابا کہہ رہے ہیں، اماں اماں کر رہے ہیں۔ کہتے کہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہتے کہ تم سے کیا مطلب ہے؟ اب جیسے ہی ایک کمرے سے دوسرے کمرے گیا، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمرے کے کونے میں جناب مسلم کے بچے سسک سسک کے رو رہے، فریاد کر رہے، بابا آپ ہمیں کب لینے آئیں گے؟ عزاداران مظلوم کربلا کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ بیٹھے ہو، میں تمہیں بازاروں میں ڈھونڈ رہا ہوں، آپ تم میرے گھر پہ بیٹھے ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا کیا سن سکو گے 2 یتیم بچوں کی کہانی؟ عزاداروں روایت نے لکھا، ارے جب حارث ان بچوں کے قریب گیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ارے ان 2 بچوں کے سروں میں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھے سروں کو جھجوڑا اور کہا چلو میرے پاس، مجھے تمہارا سر چاہیے۔ عزاداروں گھسیٹتے ہوئے جناب مسلم کے بچوں کو لے کر آیا، وہ دریائے فرات کے پاس آیا، غلام کو بھی لے کر آیا، بچوں کو بھی لے کر آیا۔ کہتا ہے غلام سے، اے غلام ان بچوں کا سر مجھے چاہیے، لو میری تلوار۔ آئے اللہ، غضب ہو گیا۔ غلام کیا کہتا ہے، اے حارث میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان 2 خوبصورت چہرے میں برداشت نہیں کر رہا، میں کیسے ان کے اوپر اپنی تلوار چلاؤں؟ عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد کیا ہوا؟ اے بیٹا تم کیا دیکھ رہے ہو، لے میری تلوار لو، ان بچوں کا سر چاہیے۔ بیٹے نے کہا بابا مجھے معاف کریں، مجھے نہیں لگتا یہ بچے گنہگار ہیں، یہ بچے تو بڑے معصوم لگتے ہیں، یہ بچے تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، مجھے رحم آ رہا ہے، اے بابا میں نہیں قتل کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد کیا ہوا؟ حارث نیام سے تلوار نکالتا ہے، کہتا ہے بچوں اپنی اپنی قمیض اتارو۔ عزاداران مظلوم کربلا کیا سن سکیں گے وہ کیفیت کیا ہے؟ مصائب عزیزان سننے کا نام نہیں ہے۔ ارے ذرا احساس کر کے تو دیکھو، اگر ہمارے بچے ان کی جگہ پر ہوتے، اگر ان کے اوپر تلوار چلائی جا رہی ہوتی تو ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ عزاداران مظلوم کربلا ایک بھائی جو بڑا تھا وہ قمیض اتار لیتا ہے، جب چھوٹا بھائی قمیض اتارنے کی کوشش کرتا ہے رونے لگتا ہے، بڑا بھائی پوچھتا ہے بھائی ارے قمیض کیوں نہیں اتار رہے؟ کہتا ہے بھائی مجھ سے قمیض اس لیے نہیں اتر رہے، میں نے کبھی